أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فقہا کے درمیان اور اصولیوں کے درمیان یہ قانون ہے کہ لقب کا مفہوم نہیں ہوتا، یعنی لقب صرف اپنے معنی پہ دلیل بنتا ہے لیکن خود مفہوم نہیں رکھتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ در همین روایت یا روایت دیگر فرمودن و ابوهما خیر منهما خیر منهما. پیغمبر نے اسی روایت کے سلسلے میں فرمایا کہ ابوہما خیر ہما، یعنی ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو پیغمبر نے بیان کیا، یعنی امام حسن اور امام حسین سے بہتر ہیں ان کے والد، یعنی افضل ہیں۔ هر دو از روایات پیدا میشه، بعضی‌ها رو تو برزخ شفاعت میکنن، بعضی‌ها رو قیامت. مرحوم علامه مجلسی بہار کی معاد کی جلد میں ان مجالس علامہ مجلسی نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ سلام علیکم. یغبطه بها. یہ آخرت کی بات ہو رہی، یعنی شہداء، تمام شہداء ان کے لیے عظیم منازل ہیں، یعنی مرتبہ ہے، لیکن ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ یہ سارے شہداء غبطہ کریں گے، یعنی اپنے لیے خواہش کریں گے کاش یہ کام ہم کو ملتا۔ غبطے اور حسد میں فرق ہے، کیونکہ حاسد یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، لیکن غبطہ میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی ملے۔ یہ اتنی عظیم منزلت ہوگی کہ تمام شہداء اس کی تمنا کریں گے۔ بہتر ہے. بله بله. هر جا که انسان میخواد یه آیه از قرآن بخونه، بله، جہاں بھی انسان چاہتا ہے ایک آیت بھی قرآن کی پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کہ مستحب ہے۔ که در اون مباحثاتشون هر آیه خواستن بخونن یه بسم الله قبلش گفتن. نعم. علیکم السلام. یفرحون لفرحنا. شیعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ذی الحج میں ہے۔ مخبتین وہ لوگ ہیں جو خالص ہیں اللہ کے لیے، لهم منازل رفيعة، يعني الله ببركة زيارتنا لأبي الفضل العباس عليه السلام اجعلنا في منازل المخبتين ولو احنا مو من ہم یہاں پہ روایت میں یا زیارت میں جو جملہ آیا ہے کہ ہم اس برکت سے، زیارت ابو الفضل عباس کی برکت سے اللہ میں مخبتین یعنی مخلصین کے ساتھ محشور کرے، یعنی ہمارا مقام وہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے، لیکن عظمت ابو الفضل عباس کے صدقے میں یہ مقام ہمیں مل جائے۔ همه جا. بله
جہاں بھی انسان چاہتا ہے قرآن کی آیت پڑھے، ایک آیت بھی پڑھے تو بسم اللہ کرنا مستحب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا آیت سے پہلے۔ خود دین در لغت عرب همین که توی معالم داره الحق وقوع الاشتراک فی لغت العرب، اشتراک هست مثل عین۔ دیکھیے حق یہ ہے کہ دین کے بھی بہت سے معنی ہیں، دین عقیدے کے معنی میں بھی ہے، دین جزا کو بھی کہتے ہیں، یوم الدین یعنی یوم الجزا، اور بہت سے معنی دیگر الگ ہیں اس کے۔ ہر دوسری زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان میں الفاظ مشترک کی تعداد زیادہ ہے، کہیں کہیں مشترک لفظی ہوتا ہے یعنی تقریباً وہی معنی ہیں، کہیں معنن مشترک ہوتا ہے، لیکن جزا الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، لیکن دونوں کے لیے دین لفظ آیا ہے عرب میں۔ ہاں نہیں کہ یعنی روز عقیدہ نہ روز جزاء الدین، دین کا مطلب عقیدہ بھی ہے، دین کا مطلب جزا بھی ہے، یہ معنی دین کا مطلب فائدہ، ایک معنی یہ بھی ہے، یہ معنی سے دیگه جیسے عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو عین کہتے ہیں، تو اس طرح سے ایک ہی لفظ اس کے عرب میں مختلف معنی ہیں۔ مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں اس کے وضع زیادہ ہوں، اس مشترک معنوی وہ لفظ ہے جس کے لفظ ایک ہے، یعنی الفاظ مختلف ہے معنی ایک ہے، یا لفظ ایک ہے معنی الگ الگ ہے۔ مختلف در لغت عرب۔ دین آخرت میں قائم نہیں ہوگا، دنیا میں قائم ہوگا، دین دنیا میں قائم ہوگا، آخرت میں جزا ملے گی۔ دین کا خود معنی جزا ہے، لازم و ملزوم والا معنی نہیں ہے، ملازموں والی بحث نہیں ہے یہاں پہ۔ لا لا دعاء تعجیل الفرج عجل اللہ تعالی فرجہ، امام کے ظہور کی دعا، تعجیل کی دعا، اس پہ کوئی حرج نہیں، لا كل اشکال ماکو، ولیکن فی الاعیاد واحد یقیم عیاد، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مجلس عزا برپا کرنا عید کے دن یعنی ائمہ کی خوشی کے دن یہ صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ العكس يعني خصيم. شوف اللام وعلا يختلف في اللغة العربية، لام جو ہے الگ ہے، اور لا تكن للخائنين، يعني أنت لا تخاصم الآخرين لمصلحة الخائنين، اور لے کے معنی الگ ہیں، لا تكن يعني بمصلحتهم، يعني لام نفع کے لیے، لام للنفع، نفی کے لیے، يعني لا تخاصم الناس کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو جاؤ کہ خائن بن جاؤ۔ بله مرحبا۔ مرحوم بھائی نے اس بات کو تفسیر قرآن میں اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح سے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی قطعاً لغت عرب میں اشتراک ہے،
لیکن کہاں اشتراک معنوی ہے، کہاں حقیقت اور مجاز ہے، اس کے مختلف ہیں، جگہیں مختلف ہیں۔ دیکھیے اشتراک معنوی تو یقیناً ہے، لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ اشتراک معنوی بھی ہے۔ همین وقت یه جامع داره، وقت آیا چون جامع داشته یعنی اینا مصادیق اون جامعه یه قدرش کچھ اجتهادی چیزیں داره، اجتہادی ہیں اس در میں، لغت لغت میں اجتہاد، جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ببرن خب عیبی نداره. اما کسایی که حالا لہذا جو اہل فقیه در فن نہیں ہیں، لغت لغت باشن، پہ جاننے والے نہیں ہیں، فقیه در فقه باشه، فقیه در احادیث باشه، بله همون ترادف هم که منکرن ترادف دقی دیکھیے و ترادف کے منکرن، جو منکر ہیں وہ اس عنوان سے ہیں کہ که مسلمه گیری نداره، دقیق انسان ترادف و بشر نہیں ہے۔ مترادفانه، اما دقتا اینه که منکرن، نه انسان من جهت اخراس، بشر من جهت کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں مختلف. تقریباً ایک معنی میں ہیں، انسان اور علا کل یک بشر۔ باب واسعیه، اجتهادی هم هست یک قدری، اونایی که اهل تحقیقی مطالب ہیں بہرحال یہ۔ و هاکلا دنیا و آخرت. بله نه آخه دین یعنی جزا، اون دینی که مقابل دیکھیے دنیا گفته وہ شده دین جو دنیا کے مقابلے میں عقیده بولا جاتا ہے اس کا مطلب عقیدہ ہے، آدمایی که اور گفتن دین کا ایک معنی جزا کا ہے۔ بنده دنیان که امام حسین علیه جہاں امام حسین علیہ السلام الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، یعنی دنیا این بنده یعنی دنیا دنیا کا بندہ ہے یا دین کا بندہ ہے؟ مسلمونه، اما وقتی که دین و دنیا با هم تعارض کرد دنبال کدوم میره؟ اس عنوان سے کہ اگر دین اور دنیا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو یہ کس کی طرف جاتا ہے، اس کس کا بندہ ہے؟ نعم شلون؟ ای مقاصد الشريعة لا إشكال في ذلك، أما شنو المقاصد احنا ما نقدر نستفيد إلا ما جاء اس میں عن کوئی شک نہیں ہے النبي کہ عليه السلام. مقاصد الشريعة يعني أهداف، يعني الله عز وجل شنو قصد من مصلحت کیا ہے دین کے کسی حکم کی ہمیں نہیں معلوم ہے، مگر یہ کہ اہل بیت نے بیان کیا ہو۔ ہمیں کیا معلوم کہ خدا نے کیوں روزے کو فرض کیا، کیوں نماز اس طرح سے ہے، کیوں اس طرح کا حکم دیا؟ کچھ چیزیں جو معصوم نے بیان کر دی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، قرآن میں آیا ہے، کتاب حدیث میں آیا ہے، معصوم کی روایت میں آیا ہے، تب ہمیں معلوم ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون یہ مقصد شریعت ہے، مثلا کہ تم روزہ رکھنے سے متقی ہو جاؤ۔ لیکن جس کو قرآن نے یا پیغمبر نے یا معصوم نے نہیں بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کیا معلوم کس لیے منع کیا ہے کہ اپنی عقل سے دین خدا کے اندر چیزیں نہ پیدا کرو، کیونکہ اصل واقعیت تو خدا جانتا ہے۔ بعض کو خدا نے یا پیغمبر نے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے لیے واضح کیا، بعض کو نہیں کیا۔ خب قرآن کریم فرموده، قرآن نے کہا ہے حکمت کے ذریعے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے۔
یعنی قرآن نے یہ سفارش کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ رسول کے لیے یعنی اللہ کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ حکمت کے ذریعے، یعنی اس طرح جو مناسب طریقہ ہو اس کے ذریعے سے. ہر چیز کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کون سی روش مناسب ہے، یہ ہر چیز میں فرق کرتی ہے. کیونکہ اب ہر جگہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، عراق کے معاملات دوسرے ہیں، کسی اور شہر میں آپ چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، وہاں معاملات دوسرے ہیں. دیکھیے ہر انسان اپنے فرق کرتا ہے اس کی کس طرح سے اس آیت کو سمجھتا ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے. آیت چونکہ محکم ہے یعنی غیر متشابہہ، یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر دو معنی ہیں. تو کبھی کبھی خدا عالم نے جان بوجھ کے دو معنی کے ساتھ چیزوں کو بھیجا کہ تاکہ کوئی اس سے کون اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کون صحیح معنی کو استعمال کرتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجمل نہیں ہیں، واضح ہیں بالکل. کچھ چیزیں ایسی جو ثابت ہیں شریعت میں پیغمبر کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے. یعنی واجبات و محرمات، اون که فعلش فرضه یا ترکش فرضه، واجبات و محرمات. عادله یعنی درست، یعنی میزون، یعنی جہاں ظلم نہیں ہے، جور نہیں ہے، ظلم کے بنا چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. چرا نه متشابہات وہ آیتیں ہیں جو روشن نہیں ہیں، یعنی جن کے معنی واضح نہیں ہیں. بله معرفت الامام یعنی مصداق مهم حکمت بالنتیجه. دیکھیے معرفت امام بہت ضروری ہے، معرفت اللہ، کیونکہ جب تک امام کی معرفت نہ ہو باقی چیزوں کو فائدہ نہیں ہے. یہ تینوں ساتھ میں چاہیے. یہ حکمت کی اعلیٰ ترین مقام ہے. همینه، همینجور که میفرمایید. بله همینه. نه ببینید هر چیزی شرایط نه دیکھیے ہر چیز کی شرائط ہے، درست نیست. هر چیزی شرایط داره. مریض که میره پیش پزشک یه دارو بهش میده، مثلا کوئی مریض ہے اور اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے کہ اس کو اتنے دن کھانا ہے، اس وقت کھانا ہے. اس کو مصلحت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. خب هر کسی قدری که بلده باید توضیح بده دیگه. جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی بیان. خب کاملا کم، کاملا کم، کاملا
کامل افراد کم ہیں، کامل جاننے والے کم ہیں، ہمیشہ ہر چیز میں ایسے ہی ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اس کو دوسروں تک وہی پہنچانا چاہیے، جس کو نہیں معلوم اس کے لیے ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کو جیسی وہ ہے ویسی اس کو طے کیا جائے گا، اس کو حساب کیا جائے گا۔ دیکھیے دلیل اگر حجت ہے، اس کا کوئی مقابلے میں دلیل آ جائے تو کیا حجت ہو جائے گی؟ نہیں، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کو جیسا ہے ویسے ہی۔ فتویٰ تبھی تک حجت ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی فتویٰ نہ ہو۔ یعنی جب کہتے ہیں کہ حجت یعنی اپنے آپ میں حجت ہے، مگر یہ کہ اس کے شرائط ہی نہ فراہم ہو تو حجتیت ختم ہو جائے گی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ مثلا صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر لیکن لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن پیغمبر کو نہیں قبول کرتا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اسی طرح پیغمبر کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن امام کو نہیں مانتا ہے، یہ بھی ویسے ہی ہر چیز کے شرائط ہیں۔ امام رضا نے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس کا مطلب کہ ہر چیز کے شرائط ہیں۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حفظنی، اور اس کے بعد میں فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ بله نه ببینید بیانه حجته که شما از بیانه علم پیدا کنید، بیانہ دلیل حجت، شک پیدا کنید، بیانہ اپنے آپ میں حجت ہے۔ اب اس سے شرطش اینه که این بیانه باید عادل باشه، اس کے شرائط ہے، اب وہ عادل بیان کرنے والا ہو، در ذکر در تذکر جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جھوٹ بھولنے والا نہ ہو، شرطش اینه دوسرے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بیانه معارضه یہ بیانه دیگه شروطش دیگه، حتی اگر زن بله حتی اگر گمان اگر شخصی و بیانہ کے خلاف ہو تو پھر وہ اس کے لیے حجت نہیں رہ جاتی، چون زن حجت نیست از اون جهته. اما اگه مقابل بیانه یه ظنی بود که اون زن حجته خب میشه مثل بیانه. بله خبر واحد همینه، ظن در جاهایی که حجته همینه، قول ثقه ہر جگہ ایسے ہی، قول ثقہ جہاں حجت ہے وہاں بھی اسی طرح ہے، دلائل ویسے ہی ہیں، شواہد کے مسائل ویسے ہی ہیں، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ یعنی ایک انسان کو گمان ہے لیکن شخصی ہے، یعنی خود اس کے لیے ہے تو یہ اس کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ خب این حرف علمیاً تو اصول گفتن، اما ببینید از اول تا آخر جواهر رو بگردید گمان کنم یه مورد دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کا کوئی مورد نہیں ملے گا کسی فقیہ کی کتاب پہ۔ میدونم تو گاهی فتوا دادن، اگر نه همین نخبه حاجی کلباسی رو ببینید که منم دارم، نخبہ حاجی کلباسی کی جو ہے میرے پاس ہے کتاب، دیکھیں برخلاف ظن شخصی فکر میکنم تو خود نخبه هم هست اصلا این مسئله کہ ظن یعنی گمان شخصی شخص کے لیے اس میں کوئی همون ظن شخصی به خلاف اگر نه به وفاق وہ بھی یعنی علم کے خلاف اگر ہو، حجت کے خلاف ہو، بینہ کے خلاف ہو تو وہاں پر وہ دلیل کو روک دے گا۔ در رسائل میگن بله شیخ در رسائل گاهی یه چیزایی فرمودن اما خودشون تو فقه رضوان الله علیه پابندش نشدن، یعنی گاهی یه چیزایی کہیں کہیں پہ بحث جو ہوتی ہے علمی ہوتی ہے، عملی نہیں ہوتی، یعنی اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے لیکن علمی لحاظ سے بحث کرتے ہیں علماء۔
اگر اہل بیت سے کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے اور معلوم ہے کہ اہل بیت نے کی تو اس پہ کوئی حرج نہیں. الله هم في المجربات هم اشكال ما بين. اذا واحد مجرب مثلا لا اله الا الله 1000 مره يقول تقضى فلان حاجه شكو به. حدیث میں ہے مجربات کے لیے کہا جا سکتا یقین ہے. امام علیہ السلام اكو يقول كلما جرى رسول نے فرمایا کہ جو تمہاری زبان پہ جو چیز زیادہ جاری ہو جائے وہ اثر رکھتی ہے. اما المجربات لیکن اگر کوئی خاص فرد انسان آ کے کوئی ایک عام انسان آ کے کسی چیز کو مجرب بتا رہا ہے تو نہیں، وہ ہماری حجت نہیں ہے. اہل بیت سے آیا نہ ہو تو ہمارے لیے حجت ہے. نجوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں بہت سارے اور کان میں آ کے پھسائے، اس کو نجوہ کہتے ہیں. یہ مکروہ ہے، منع ہے. کیوں؟ یعنی دوسرے یہ سوچیں کہ کیا بات کر رہے ہیں لوگ، ممکن ان کو مثلا وہ ان کے دل میں بدگمانی آ سکتی کہ ہمارے خلاف شاید بول رہے چپے چپے جو بات ہو رہی ہے. یہ مکروہ ہے، کراہت ہے کہ مجمع میں آ کر کسی کے کان میں کچھ کہنا. میری نظر میں مرگ مغزی یعنی موت جو صرف دماغی موت کہلاتی ہے ڈاکٹری لحاظ سے، وہ میں اس کو موت نہیں تصور کرتا کیونکہ لوگ اس پہ واپس بھی آئے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد، یعنی واقعی موت کے بعد اگر میرے اعضائے بدن کو جو داخلی ہیں ان کو وصیت کر کے جائے تو اس کے مرنے کے کامل موت کے بعد اس کے بدن سے نکالے جا سکتے ہیں. تو اللہ وہ بھی جائز نہیں. اولاد اور وارثوں کے پاس اس سلسلے میں ولایت نہیں ہے. اس شخص نے خود کہا حرام ایسا کسی نے کیا تو حرام کام انجام. لوگ اپنے نفس پر مسلط ہیں، دوسروں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. اگر یہ کوئی کام اس کو کیوں مرگ مغزی کہتے ہیں، دماغ کی موت کہتے ہیں کیونکہ اصل موت نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس کے کوئی کام ایسا کرے کہ بعد میں واقع نہیں مر جائے تو وہ ذمہ دار ہوگا، ضامن ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرگ مغزی سے واپس نہیں آتے، اکثر، سب تو نہیں. تو یہ کچھ کا نہ ہونا اس بات کے لیے کہ جس کے اوپر ہم شخص نہیں تسلیم نہیں کر سکتے کہ اس کی موت واقعی ہے. ابھی خون چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ موت نہیں ہے. پیغمبر اکرم کی شہادت سے سال 61 تا زمان حضرت سید الشہداء کے سال 60 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک تقریباً 40 سال، تقریباً 50 سال. 50 سال. اگه کسی دیده ببینه کجا دیده، یعنی کجا گفتن که این 50 سالش خبری نیست. آها خب اما قبلا زمان حضرت امیر سلام علیه
هاي الثلاثة يعني مو كل واحد عنده الثلاثة. إذا واحد ما عنده لا هذا لا هذا لا هذا هيك. اگر انسان کے پاس صدقہ جاریہ بھی نہیں ہے، اولاد صالح بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. لیکن عام طور سے لوگوں کے پاس ان میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مثلا حسینیہ بنایا ہے، مثلا پانی کا کوئی انتظام کیا ہے، یا اولاد صالح ہے، یا کتاب علمی لکھی ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہے لوگوں کے پاس. يعني إذا واحد لا هذا عنده لا هذا عنده لا هذا عنده في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم، اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں تو ہاں اس کا جو اعمال ہے وہ قطع ہو جائیں گے. ہاں باقی جب تک رہیں گے چیزیں وہ اس کو ثواب ملتا رہے. صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. سلام علیکم. لطف فرمود. سلامت باشید. سلامت.